مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ سورۃ یوسف شروع ہو رہی ہے. سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی سورہ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص، بہترین قصہ قرار دیا ہے. پورے قرآن کی یہ دلہن سورہ ہے، بہترین سورہ ہے. یہ کیوں بہترین سورہ ہے؟ کیونکہ اس میں ہر طرح کے اتار چڑھاؤ کہتے ہیں بتائے گئے ہیں، ہر طرح کے حالات، ہر طرح کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہیں ان کے ساتھ دنیا دار کیا سلوک کرتے، لیکن پھر اللہ انہیں کیسے بچاتا ہے، کیسے اللہ انہیں اپنے راستے پر چلاتا ہے، یہ اللہ اس صورت میں دکھائے گا ہمیں، تاکہ ہم بھی اس سے نصیحت لینے والے بن جائیں. اور کہتے ہیں جتنے اتار چڑھاؤ سورہ یوسف میں آتے ہیں نا، کسی اور صورت میں نہیں آتے. جتنی اس میں آزمائشوں کا ذکر ہے اتنا کسی اور صورت میں نہیں ہے. تو آغاز ہوتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ خود ہی گواہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو روشن کتاب کی آیتیں ہیں، تلک آیات، یہ جو آیات ہے نا، الکتاب المبین، الکتاب المبین ہے. یہ تمہیں اللہ اشارے دیتا ہے، الکتاب المبین ہے. یہ آج ہم کہتے ہیں نا قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے پیچھے کون ہے، تمہارے پیچھے کون لگا ہوا ہے، عدو مبین. اور نبی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا ہے سلطان مبین. نبی سلطان مبین ہے. قرآن کیا ہے؟ الکتاب المبین ہے. حق، اللہ کیا ہے؟ حق مبین ہے. ہمیں چاہیے کیا؟ فوز العظیم ہے. اللہ نے اشارے سے سمجھا دیا کہ اگر تمہیں حق المبین تک پہنچنا ہے نا، اللہ تک فوز المبین تک پہنچنا ہے نا، پیچھے عدو مبین ہے تو کیا ہوا؟ تمہارے پاس سلطان المبین، رسول کی شکل میں سلطان المبین بھی ہے اور ہدایت نامہ الکتاب المبین بھی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دشمن تو ایک ہے نا، عدو مبین، بچانے والے کتنے ہیں؟ سلطان المبین، کتاب المبین، حق المبین. پھر کیوں ہم دلال المبین میں، ہم کیوں گمراہی میں؟ کوئی یہ نہیں سمجھ آتی ہم کیوں گمراہی میں ہیں. جس کے بچانے والے چاروں طرف ہیں، جس کے بچانے والے چاروں طرف ہیں، وہ کیوں دلال المبین میں گمراہی میں پڑا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ راستہ نہیں لیتے. میں کہنا نہیں سی، چلو انہوں نے کہہ دیا، سجے فرشتے نے کہہ دیا. صحیح بات ہے یہی کہ ہم واقعی ابھی بھی وقت ہے. آپ سوچیں، یہ میں کڑیوں سے کڑیاں میں لا رہی ہوں نا کہ دیکھیں نا، اللہ نے کہا ہے میرا نبی سلطان المبین ہے، میرا قرآن کتاب المبین ہے اور اللہ حق المبین ہے. تو ہم کیوں دور ہیں؟ ہم کیوں دو المبین کے ہتھے چڑھ کے دلال المبین میں گرے ہوئے ہیں؟ گڑوں میں پڑے ہوئے ہیں ہم. گڑے کون سے؟ ظلمت، جہالت، غفلت، دنیا تے غم، ہائے دنیا دیا فکرہ، ہائے دنیا لٹ گئی، ہائے دنیا چھٹ گئی، ہائے اے رہ گیا، ہائے وہ چلا گیا، ہائے اے نس گیا، ہائے اے نہ ہو جائے، ہائے اے کیوں ہویا، ہائے اے نہ ملیا، ہائے اے ہو جاتا، ہائے انج ہو جاتا. یہ کیا؟ یہ ہے دلال المبین جو عدو المبین ہمارے اوپر ڈالتا ہے نا، ہم اسی میں بس جکڑے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، اور ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے، اللہ کی رضا کی فکر نہیں، توکل اللہ نہیں کرتے، ہم حسبی اللہ نہیں ہوتے، اللہ کا سہارا نہیں لیتے. تو اللہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ الکتاب المبین ہے. شیطان تمہیں وسوسے اندھیرے، شیطان تمہارے اوپر جال پھینکے گا وسوسوں کے، شیطان تمہیں ظلمتوں میں اندھیروں میں گرانے کی کوشش کرے گا، لیکن ساتھ کیا رکھنا؟ ساتھ تم رکھنا الکتاب المبین. تمہیں یہ کتاب المبین ایک ہاتھ میں رکھنا، کتاب المبین ایک ہاتھ میں رکھنا، سلطان المبین. تو بچ جاؤ گے کس سے؟ دیکھیں کتنی سیدھی بات ہے. لیکن یہ بات کہاں سمجھ آتی ہے؟ جب آپ کڑیوں سے کڑیاں، نقطوں سے نقطے، آیتوں سے آیتیں ملاتے ہیں، پھر کہیں جا کے سمجھ آتی ہے. پیچھے کہیں ذکر آیا تھا عدو المبین کا، اس کے بعد ذکر آیا کتاب آیات المبین کا، پھر ذکر آیا کہ یہ سلطان المبین، اب ذکر آیا ہے کتاب المبین. آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ آپ کے پاس اتنی کبھی فرصت ہو تو آپ بیٹھ کے یہ ملائیں نا، تو آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ مجھے کہہ کیا رہا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، میں نے پکڑنا کیا ہے.
बचना मुझे दुहुन मुबीन से था है। और अल्लाह कहता है, पीछे एक आयत गुजरी है, इतने रोने वाली आयत है, अल्लाह कहता है बचना तो तुम्हें चाहिए था दुहुन मुबीन से, तो बच तुम रहे हो कुरान से। कुरान से तुम कतरा के गुजर जाते हो, ऐसे कतरा के पढ़ के ना ऐसे नेड़े नेड़े हो गए कुरान से गुजर जाते हो। हालांकि अल्लाह कहता है कतराना तो तुम्हें शैतान से चाहिए था, कतरा तुम कुरान से रहे। सही बात है। हमें तो यही नहीं पता कि किससे बचना है। जिससे बचना था उसको पकड़ा हुआ है, और जिससे कतराना था उसको छोड़ा हुआ। जिसे हमें कतराना चाहिए था उसको पकड़ा हुआ। हमें कतराना चाहिए था अदुव्वुन मुबीन से, और पकड़ना चाहिए था किताबुन मुबीन। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, किताबुन मुबीन का हमें पता ही कोई नहीं। रब क्या फरमा रहा है, उधर ना तफक्कर है, ना तदब्बर है, ना तफक्को है, ना तज़किया है, ना हिदायत है, ना इत्तिबा है। ये किताबुन मुबीन को हमने छोड़ा हुआ है। और जो अदुव्वुन मुबीन हमें आके कहता है ना, हाय तेरी किस्मत खराब है, तेन तो मिले ही कुछ नहीं है, तेरे ना तो हाँ कुछ मिले ही नहीं, कुछ अच्छा होया ही नहीं, ए भी मर्ज, ए भी दर्द, ए भी परेशानी, ए भी मुश्किल, ए भी इंज। जो अदुव्वुन मुबीन कहता है उसके बारे में हम सोचने लग जाते हैं, हाँ वाकई ये होया, हाँ वैसे होना नहीं सी चाहिए, हाँ मैं पता करांगी क्यों होया, हाय मेरे नाल ही होना सी, हाय मेरी किस्मत खराब। यानी कि हैरत की बात ये होती है, बंदा सोचे तो रोए कि क्या करे, कि जो अदुव्वुन मुबीन हमारे ऊपर वसवसे डालता है ना जाल, उसको हम पकड़ लेते हैं। और जो हक्कुन मुबीन हमें दिखा रहा है, शैतान तो दिखाता भी नहीं है, शैतान तो सिर्फ जाल डालता है, मकर वसवसा डालता है, उस वसवसे को हम पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर एहसासा, उसको हम सोचने लग जाते हैं, उसके ऊपर हम तफक्कर करने लग जाते हैं, उसके ऊपर हम तदब्बर करने लग जाते हैं। वसवसा पे इंज होया होना है, उन्हें ए क्या होना है, उन्हें कीती होनी है गल, उन्हें कीती होनी, उथों आई होनी। वसवसा पे हम इतना गौर तफक्कर तदब्बर, अच्छा मैं पता करनी है फोन करके, अच्छा मैं फलाने नु पूछनी है, अच्छा किनू किनू पता है उन्हें भी पूछनी है, अच्छा गल शुरू किथों, इतना वसवसा की हम तहकीक तफक्कर तदब्बर तफक्को, मैं हैरान होती हूँ, तज्जिया, फिर उसके अंदर हम इतने हो जाएंगे, फिर उसके मुंह पे जाके मारेंगे, फिर गल नतारे। क्या ये है दुव्वुन मुबीन। ऐसे शैतान बीच में मकरबाजियां करता है, और हम उसका वसवसा तो पकड़ लिया और फसाद में उतर गए। और अल्लाह जो हक आंखों के सामने आयतें दिखा रहा है उसको नहीं हम पकड़ते और जिहाद नहीं करते। अल्लाह अकबर। ये दुख की बात है क्या? ये है दुख की बात, आप समझ रहे हैं? और हम अपने दुख से बेखबर है, अपने दुख का पता कोई नहीं, दूसरों के देखते रहते हैं, उधर की होया, उधर की होया, उधर की होया, उधर की होया। अपना आप कभी देखे ना आप, मैं कहती हूँ आप दुनिया भूल जाए, मैं किधर गफलत में पड़ा हुआ। सही बात। तो अल्लाह ताला ये समझा रहा है कि ये किताबुन मुबीन है, और हमने देखिए अल्लाह गवाहियां दे रहा है, किन्नी कुवारी अल्लाह गवाही दे और कैसे बुलाए आपको। हाँ ये अल्लाह का बुलावा है, पता आपको? अल्लाह कहता है इन्ना अनज़लना, हमने, किसी अरे गहरे ने नहीं, हमने, अल्लाह कहता है हमने नाजिल किया, हमने इस कुरान की, हमने इस किताब को कुरान की सूरत में बज़ुबान अरबी नाजिल किया, लअल्लकुम ताकिलून। क्यों नाजिल किया? अल्लाह कहता है ताकि हम समझ जाए। तेरे कोई, अल्लाह कहता है तेरे कोई अक्ल समझ आ जाए। अक्ल वाला कौन होता है? अक्ल वाला वो होता है जो हक की बात सुने और पल्ले बांध ले। हमें है अक्ल? मासा अक्ल नहीं सानू है। मैं बताऊं आपको, दुनिया की अक्ल बड़ी तेज है, शैतानी अक्ल। मैंने जो वही जो पहले बात कर रही थी, शैतानी अक्ल में तो हम वो हो जाते हैं 1 मिनट में, ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब होना है गल ਦਾ, ਇਹਦੇ कई मतलब निकलते ने। वैसे ਇਹ ਮੈਨੂੰ क्यों वेख्या, ਮੈਨੂੰ क्यों किया, मैनू गल लाई। शैतानी अक्ल तो हम वो दौड़ाते हैं ना, एक बात के कई मानी मफहूम निकालते हैं। रहमानी अक्ल, अल्लाह कहता है रहमानी अक्ल, रहमान से बेहतर किसकी बात है मुझे बताएं? रहमान से बेहतर किसकी पुकार है? किसी की हो सकती है? ना किसी की बात, ना किसी की आयत, ना किसी के अल्फाज, ना किसी का बयान हो नहीं सकता। रहमान की जो बात है उधर हम कान धरते नहीं है, उसको सुनी अनसुनी करके शैतान की बात कोई पता लग जाए सही, उस पे पूरा दिन जाया कर देते हैं, और उस पे फिर गमजदा होके ना, गमजदा होके खुद ही दुखी होके ना बैठे रहते हैं। हालांकि अल्लाह कह रहा है क्या, अगर तुम्हें लोहे महफूज, कुरान की शक्ल में अल्लाह लोहे महफूज दिखा रहा है, शुक्र करो, कदर करो, फिक्र करो। लेकिन हमें तो परवाह ही नहीं है,
ہمیں تو لوہے محفوظ کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ رب ہمیں دکھا کیا رہا ہے. ہم تو وہ دیکھ رہے ہیں جو شیطان دکھا رہا ہے اور اس کے پیچھے دکھی ہو کے غمزدہ ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے میں نے تو یہ قرآن اس لیے نازل کیا تھا لعلکم تعقلون، تاکہ تو کوئی اپنی عقل یوز کرے. عقل یوز کرے گا تو پھر تو کیا کرے گا؟ عقل والا ہوگا تو تفکر کرے گا، تدبر کرے گا، تفقہ کرے گا قرآن میں، قرآن سے تزکیہ لے گا، ہدایت لے گا، قرآن کا اتباع کرے گا. لیکن ہم میں تو ماسا عقل نہیں ہے. ہم تو جو شیطان ہمارے اوپر وسوسہ ڈالتا ہے نا اس میں تدبر تفکر، اس کے پیچھے لگ کے تو دنگے فساد کرتے ہیں. یہ ہے اصل بے وقوفی جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں. اور ہم سمجھتے ہیں بڑا عقل مند تھا، میں بات کی تہہ تک پہنچا، میں تو پتا کیا بات شروع کہاں سے ہوئی، میں تو انہیں توڑ پہنچا کے آیا، میں تو کار تک چھڑ کے آیا، میں چار سنا کے آیا. ہم اس کو عقل مندی اور ہوشیاری سمجھ رہے ہیں. یہ سارا میں آپ کو بتاؤں یہ شیطانی مکر ہوتا ہے، شیطانی یہ ساری عقل ہوتی ہے. کاش میں کہتی ہوں اللہ ہمیں رحمانی عقل دے دے، نورانی عقل دے دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانی عقل دے دے کہ ہم ایمان کی فکر والے بن جائیں. اب جو ہمت طاقت صحت ہے وہ ہم فساد کی بجائے اللہ کے راستے میں جہاد میں لگائیں. بے شک آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. اے نبی ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جسے ہم نے آپ سے پہلے ان کنت من قبل لمن الغافلین، یعنی اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا. آگے یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ شروع ہوتا ہے اور یہ آپ کو بہت حد تک پتہ ہے میرے خیال میں، اس لیے میں اب تیزی سے یہاں گزروں گی. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بہت سے کیا ہیں، اس کے اندر بہت سی نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں آیت نمبر 4 میں کہہ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، انہوں نے دیکھا کہ ستارے 11 ستارے سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو اپنے باپ سے یعقوب علیہ السلام سے کہا، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ خواب جو ہے دوسروں کو نہ بتانا، جو تمہارے بہن بھائی ہیں بھائی جو ہیں 11 ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے. تو آپ نے منع کیا کہ ان کو یہ خواب نہ بتانا، ورنہ سازش اور شیطان، انہوں نے کہا تھا وہ سازش کریں گے اور شیطان ان کھلا دشمن ہے. آیت نمبر 5 پھر ان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے تعویل الاحادیث، آپ کو خوابوں کی تعبیر کے لیے. آیت نمبر 6 میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو چن لیا تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتائیں گے اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنا انعام فرماتا ہے. پھر آیت نمبر 7 میں کیا ہے، اس قصے میں اللہ کہتا ہے بہت سی نصیحتیں ہیں کن کے لیے، جو سمجھنے والے ہیں، سائلین، آیات السائلین، جو سمجھنا چاہتے ہیں نا، جو سائل ہیں. اب دیکھیں اگر آپ بھی سائل بن کے بیٹھیں گے نا تو آپ کو بھی قرآن سے بہت کچھ ملے گا. آپ سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ پھر یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ سناتا ہے ہماری نصیحت کے لیے کہ دیکھو ان کے بھائیوں نے کیا پلان کیا تھا کہ یہ اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو رستے سے ہٹا دیں اور بعد میں پھر قومن صالحین، بعد میں پھر ہم نہ توبہ کر لیں گے. یہ پلان کر کے بھی دیکھیں گناہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی فطرت سمجھا رہا ہے، یہ ہماری بھی فطرت ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ مطلب کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ بول لیں. پھر انہوں نے مل کے کیا کیا، بھائی کو کنویں میں پھینکا اور پھر آگے کیا ہوا، یعنی کہ پھر انہوں نے باپ سے آ کے کہا کہ یہ ہوا ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا لیا ہے. حالانکہ یوسف جو یعقوب علیہ السلام تھے ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ہوگا، اور بھیجنے سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ تم یہ کہو گے آ کے کہ اس طرح سے ہو گیا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ ایسا ہی ہوگا. پھر اس طرح سے جو آگے چل رہا ہے یہ دیکھیں جیسے لکھا ہوا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ قمیض پر خون لگا کر لے آئے. آیت نمبر 18 میں ہے. تو جو یعقوب علیہ السلام تھے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، انہیں جانتے تھے کہ یہ میرے بیٹے جو ہے مکر کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں میرے ساتھ. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی. دیکھیں انہوں نے بیٹوں سے نہیں لڑے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، کتنے اس میں دیکھیں نکتے ہیں. بیٹوں سے نہیں لڑے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ہے تو وہ ہے. دنگا فساد نہیں کیا. کیا کیا، فصبر جمیل، اللہ سے صبر مانگا ہے. تو پھر کیا کہا، واللہ، یہ دیکھیں یہ بھی دعا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، یا اللہ مجھے جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے صبر دے دے، میری مدد کر. پھر کیا ہوا، جب ان کو کنویں میں پھینک کر آ گئے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی، تو قافلے والوں نے ان کو نکالا، جو رستے میں وہ قافلہ گزر رہا تھا انہوں نے کنویں سے ان کو نکالا. جب وہ دیکھیں ان کے بھائی کنویں میں ان کو پھینک رہے تو انہوں نے کہا تھا، پہلے تو وہ کہتے تھے اس کو مار ہی دو نا، تو ایک بھائی نے کہا مارو نا، اس کا بیچارے کا قصور کیا ہے، تو چھوٹا تو ہے وہ بیچارہ، چلو اس کو ویسے ہی کنویں میں پھینک دو، اندھا کنواں ہوگا
تو ویسے ہی اس میں خود ہی ہو جائے گا. تو جب انہوں نے پھینکا تو کہتے ہیں وہ کنویں میں جب وہ یوسف علیہ السلام کو پھینک رہے تھے تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے نا اس کو بچاؤ میرے بندے کو. اور اللہ تعالیٰ نے پھر خوشخبری بھی دی یوسف علیہ السلام کو کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. آپ کو تو اللہ تعالیٰ بڑی شان اور عزت دینے والا ہے. تو پھر قافلے والے ایک آئے, انہوں نے پھر یوسف علیہ السلام کو نکالا. جب نکالا تو پھر بھائی جو ہے نا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے, قافلے والوں تک پہنچ گئے اور جا کے اس کو بیچا. دیکھیں کس طرح کے بھائی تھے. پہلے تو پھینکا, اس سے پہلے کیا کیا, حسد کیا. یہ دیکھیں اس سے اللہ میں کیا سمجھا رہا ہے کہ تمہارے بہن بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم پر جان چھڑکنے والے ہو. جب تم حق کے راستے پر چلنے والے ہو یا اللہ نے آپ کو کوئی خاص مقام دینا ہوتا ہے تو سب سے پہلے حسد کہاں سے شروع ہوتا ہے, آپ کے اپنے گھر سے شروع ہو جاتا ہے, بھائیوں سے, بہن بھائیوں سے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ مثال سے ہمیں یوسف علیہ السلام کی سمجھا رہا ہے کہ اپنے بھائیوں نے, سگے بھائیوں نے یہ سازش کی, ٹھیک ہے نہیں. جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا, وہ بھی بھائی تھا نا, یہ بھی بھائی تھے. تو یہ تو اللہ بتا رہا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرابت دار تمہارے قرابت دار ہی ہوں. اب نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو بیٹا تھا نا, پر نہیں تھا, اہل نہیں تھا. یہی تو اللہ بتا رہا ہے اصل اہل وہ ہوتے ہیں جو ایمان کے رستے پر تمہارے ساتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر بھائیوں نے کیا کیا, پہلے تو حسد کیا, پھر اس کو منہ نہیں لگاتے تھے, پھر اس کے ساتھ لڑتے تھے, برا سلوک کرتے تھے, پھر اس کو مارنے کی سازش کی, پھر اس کو کنویں میں پھینک کے ہی آ گئے. اور باپ کا بھی خیال نہیں کیا کہ ہمارا باپ کی آنکھ کا تارا ہے, یہ بھی نہیں پرواہ کی. حسد کی آگ میں وہ اتنے جل رہے تھے کہ انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی اور جھوٹی باتیں بنا کے. اور پھر جب وہ دیکھا کہ کنویں میں جا کے دیکھتے تھے کہ ابھی اندر ہی ہے, جب دیکھا کہ کنویں میں نہیں ہے تو وہ پیچھے دیکھتے ہوئے قافلے کے پیچھے بھی چلے گئے کہ اب وہ جدھر گیا ہے نا یوسف, اب ادھر سے بھی جا کے نا کوئی اپنا فائدہ. یہ دیکھیں ذرا, یہ اللہ بتا رہا ہے کہ جو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں ظالم اندھے ہو جاتے ہیں اپنے مفاد میں. کوئی انہیں خونی رشتوں کی, ایمانی رشتوں کی پہچان, عزت, غیرت, قدر سب ختم ہو جاتی ہے. نہ باپ کی قدر, نہ رشتوں کی قدر, کچھ بھی نہیں ان کے, نہ اللہ کا خوف, کچھ بھی نہیں رہتا. تو درلے سے جا کے نا آگے بھی جا کے کہتے ہیں کہ وہ قافلے والوں کے پاس گئے, وہاں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو وہ بولی لگا رہے ہیں, کون لے گا کون لے گا. وہ بھی کہنے لگے ہاں اس کو لے جاؤ, اس کو تو اتنے کا لے لو, کوڑیوں کے بھاؤ کہتے ہیں. انہوں نے یوسف کو بیچا اور یوسف کو بیچ کے وہ کوڑیاں بھی لے لی. یعنی انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے کچھ بھی ملتا نا, کخ بھی ملتا تو لے لو, یوسف سے جان چھڑاؤ کسی طرح. پھر کیا ہوا, پھر وہ جو قافلے والے تھے وہ لے کے چلے گئے مصر جا کر بیچا. آگے پھر اس کا پورا یہ قصہ ہے آیت 21, 22, 23 میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے یوسف علیہ السلام کو پہلے تو مار ہی دیا تھا نا, پہلے تو ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا. یوسف علیہ السلام صبر کرتے رہے, باپ بھی صبر کرتا رہا, اللہ سے مدد مانگتا رہا. اللہ کہتا ہے یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد, جو بندہ عاجزی کرے. یہ دیکھے نا دلگیری, یہ میں نے یہاں سے سیکھا سارا یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام کے قصے سے, کہ یعقوب علیہ السلام دلگیری میں تھے کہ نہیں, کہ اب بیٹا ان کا اس طرح. اور پھر دلگیری کے بعد وہ کس میں گئے, وہ عاجزی میں چلے گئے. یہ نہیں کہا لڑوں میں بیٹوں سے لڑوں, یہ کیا کیا, جھوٹ بول رہے, مجھے پتا جھوٹ بول رہے. حالانکہ یعقوب علیہ السلام کو سب پتا تھا. دیکھیں ذرا, میں کہتی ہوں قربان جائیں ان کی عظمتوں پر. یہ ہے جن پہ اللہ کہتا ہے انعمت علیہم, ان کے راستوں پر چلو. جب تمہارے ساتھ دلگیری ہو, مشکل آئے تو اس طرح صبر کرو نا. دلگیری کے بعد عاجزی میں چلے جاؤ, سادگی میں. دیکھیں یعقوب علیہ السلام اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, یا اللہ تو مدد کر. بیٹوں سے نہیں کہا جاؤ لے آؤ نا یوسف کو, انتے چھاڑ دیو مکر, نہیں کہا. اللہ سے فریادیں کرتے رہے, اللہ کے آگے زاری کرتے رہے. یہاں سے میں نے سیکھا دلگیری, عاجزی, سادگی, زاری, فقیری, رب کے آگے فریادیں کرتے رہے. پھر اللہ کیا کہتا ہے, اللہ کہتا ہے پھر میں نے, دیکھو میری ایک تدبیر ہوتی ہے, بندہ کرتا ہے, بندہ ذلیل کرنے کی, لوگ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے عزت دینے والا میں. لوگ گرانے کی کوشش کرتے ہیں, اٹھانے والی ذات اللہ کی ہے. لوگ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن حکومت دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کہتا ہے انہوں نے تو اپنی طرف سے بیچا, اور میں نے کیا کیا. اللہ کہتا ہے میں نے انہیں اور زیادہ اچھے گھر میں, یوسف علیہ السلام جس نے خریدا تھا وہ امیر آدمی تھا, وہ اپنے گھر لے گیا. اللہ کہتا ہے میں نے تو انہیں اچھا گھر دے دیا یوسف علیہ السلام کو, ان کی اچھی پرورش ہوئی, جو بھی تھا ماحول اچھا تھا. تو پھر کیا ہوا, پھر اللہ نے ان کو خوابوں کی تعبیر سکھائی. جب وہ جوان ہوئے نا یوسف علیہ السلام, بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما, یہ ہے اصل دولت.
اصل دولت وہ نہیں ہوتی دنیا کا مال و متاع، وہ تو فرعون کے پاس بھی تھا، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اصل دولت کیا ہوتی ہے؟ حکمہ و علم، جسے اللہ علم و حکمت دے، جسے اللہ ہدایت دے، اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح اللہ کہتا ہے میں اپنے محسنین کے درجے پر جو لوگ ہوتے ہیں نا میرے، جو ظالمین، جاہلین، غافلین، منافقین، مفسدین، مجرمین نہیں ہوتے، جو مسلمین، متقین، مومنین، صالحین، محسنین کے درجے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اس راستے پر چلتے ہیں مشکل حالات کے باوجود. دیکھیں یوسف علیہ السلام سے زیادہ مشکل حالات کس کے ہوں گے؟ اپنے خاندان نے، اپنی فیملی نے، اپنے رشتہ داروں نے، سگے بھائیوں نے، خونی رشتوں نے مارا، حسد کیا، پھینکا، بیچا، اتنا ذلیل کیا، اتنا حقیر کیا، کسی قابل نہ سمجھا اس کو. اللہ کہتا ہے وہ تو محسنین میں سے میں نے اسے کر دیا. انہوں نے جتنا اسے گرایا میں نے اتنا اس کے متقین، مومنین، صالحین، اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں. یہ ظلمت، جہالت، غفلت میں جا رہے ہیں، یہ نیچے جا رہے ہیں، وہ اوپر جا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں تو اپنے محسنین بندوں کو یوں بچاتا ہوں، یوں پھر دنیا کو دکھاتا ہوں. یہ ہے جزا میرے محسنین کی. انہیں کیا دیتا ہوں؟ علم و حکمت عطا فرماتا ہوں. یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا کہ جیسے بھی حالات یوسف علیہ السلام کے ہوتے رہے، اللہ کہتا ہے میں نے علم و حکمت سے ان کا سینہ بھر دیا، دور اتارا اپنا. اور پھر کیا ہوا کہ وہ عزیز مصر جو تھا، اس کی بیوی زلیخا، اس نے جب دیکھا حسین و جمیل، اس پہ نور کا پیکر، اس پہ تقوی کے راستے پر چلنے والا، دنیا سے بے نیاز، اتنا حسین تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، جس کا ظاہر باطن اس حسین ہو. تو وہ تو عاشق ہو گئی ان پہ کہ یہ تو اتنا بے نیاز، شان بے نیازی دیکھو اس کی، نہ دولت کی پرواہ، نہ دنیا کی پرواہ، اللہ کی رضا اور اللہ کی اتباع میں لگا ہوا ہے. تو اس نے کوشش کی کہ کسی طرح سے میں ان کو ورگلا لوں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو اپنے مخلصین، انہو من عبادنا المخلصین، اللہ اپنے مخلصین بندوں کو خود بچاتا ہے. آپ نے نوٹ کیا یہ سارا سلسلہ؟ پہلے وہ محسنین تھے، محسنین سے اوپر مخلصین. یہاں سے میں نے سیکھا جو میں آپ کو سمجھاتی ہوں نا، صالحین، محسنین، مخلصین. محسنین تک وہ پہنچے، ہمت کوشش کر کے اللہ نے ان کو توفیق دی، پھر اللہ نے ان کو مخلصین بچا لیا، برائی بے حیائی سے بچا کے رکھا، اپنے ایمان اور تقوی کے راستے پہ چلا کے رکھا. اب دیکھیں جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی، اور جب یوسف علیہ السلام جو ہے اللہ نے ان کو اپنی دلیل دکھائی، یعنی ان کا ایمان بچایا، تو آپ تو ظاہر ہے سیدھے کھڑے تھے، اس نے پیچھے سے حملہ کیا. اب قمیض جب وہ پیچھے سے کھینچ رہی تھی تو وہ پیچھے سے قمیض پھٹ گئی. اب جب قمیض پیچھے سے پھٹی تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو قصوروار ہیں وہ یوسف علیہ السلام نہیں ہے بلکہ زلیخا ہے. جو زلیخا نے جب اپنا خاوند دیکھا نا کہ دروازے پہ کھڑا ہے، جب یوسف علیہ السلام بچ کے دوڑ رہے تھے اور اس نے جب دیکھا میرا خاوند دروازے پہ کھڑا ہے تو وہ فٹافٹ ہی مکر گئی. کہتی یہ میرے اوپر حملہ کر رہا تھا. ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ فٹافٹ دوسرے کے اوپر سارا ڈال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہاں پہ کہتے ہیں کوئی بچہ تھا، پتہ نہیں کوئی بچہ تھا وہاں، اللہ نے اس کو زبان دے دی، اس نے گواہی دی کہ دیکھو قمیض کس کی کہاں سے پھٹی ہوئی ہے، آگے سے یا پیچھے سے. اگر آگے سے ہے تو پھر تو مرد، اگر پیچھے سے ہے تو عورت. تو پھر جب اس کے دیکھا اس نے شوہر نے کہ قمیض پیچھے سے ہے تو اس نے کہا تھا یہ تو تم مکر کر رہی ہو، اِنَّ کَیْدُکُنَّ عَظِیمٌ، کہ یہ تمہارا مکر ہے. یعنی اسے پھر بھی نہیں کوئی، کہتے ہیں نا لکھا ہوا تفسیر میں لکھا ہوا کہ انہیں شرم یہاں کوئی نہیں آئی عزیز مصر میں، اس نے بس اتنا ہی کہہ کے بات ختم کر دی یہ تیرا مکر ہے. اور ادھر سے یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے کہ چھوڑ دو اس بات کو نا، اس بات کو یہی ختم کر دو. لیکن کیا ہوا، وہ بات شہر میں پھیل گئی. اور پھر کیا ہوا، جب بات بہت پھیل گئی عورتوں نے زلیخا کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ تم ایک غلام پر عاشق ہو گئی تھی. تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، یہ لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں، اس سے میں کیسے جان چھڑاؤں. اس نے پھر کسی سے پوچھا، کسی کہتے ہیں نا عقل والے نے، علم والے نے اسے مشورہ دیا کہ تم عورتوں کو بلاؤ اور سب عورتوں کو بلاؤ، ایک محفل سجاؤ، اور جب محفل سج جائے تو پھل آگے رکھو، عورتوں کے ہاتھوں میں چھریاں دے دو، انہیں کو پھل کاٹ کے کھاؤ.
جب وہ کرنے لگے نا تو یوسف کو بلا لینا. تو جب یوسف علیہ السلام جب عورتیں بیٹھی ہوئی تھی دعوت میں, جب وہ پھل کاٹنے لگیں, جیسے ہی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تشریف لائے, انہوں نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو عورتوں کے ہوش ہی گم ہو گئے. انہوں نے کہا حاشا للہ ما ھذا بشر, سبحان اللہ یہ تو بشر ہے ہی نہیں, یہ تو کوئی فرشتہ ہے, نور کا پیکر ہے. اور وہ پھل کاٹنے کی بجائے انہیں ہاتھ کاٹ لی, انہیں پتہ ہی نہ چلا, مدہوش ہو گئیں ایسا نور, ایسا حسین پیکر دیکھ کر. انہوں نے کہا تھا ما ھذا بشر, یہ تو بشر ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو کوئی نور کا پیکر. تو پھر بھی وہ جو زلیخا تھی نا, کہتے ہیں وہ یہ کہتی تھی کہ اب یعنی اتنا حسین و جمیل ہے, اب تو دنیا اس کی گواہ ہے, اگر میری نہیں مانے گا نا تو پھر میں دیکھوں گی. تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری ماننے سے بہتر ہے میں قید میں چلا جاؤں, یعنی نفس کی قید سے بہتر ہے کہ میں جیل کی قید میں چلا جاؤں, صلاحوں کے پیچھے چلا جاؤں, لیکن میں نفس کے پیچھے نہیں جاؤں. یہ دیکھیں اللہ میں کچھ سمجھا رہا ہے, کیسے ہی حالات ہو جائیں دنیا کی تکلیف برداشت کر لینا, لیکن اپنے رب کو ناراض نہ کرنا. یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ احسن القصص کیوں ہے؟ دیکھیں انہیں کتنے موقع ملے تھے عیش پرستی کے, نفس پرستی کے, لیکن وہ حق پرست ہی رہے, نبی تھے. آج کل ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کیا ہوتے ہیں, موقع پرست, مال پرست. اور جنہیں مال دیتا ہے وہی مان, جن نے تیری پرورش کی تھی وہی مان. اس نے پرورش تو کی تھی نا, زلیخا کیا تھی, وہ یہی تو کہہ رہا تھا, عزیز مصر کی جو بیوی تھی ان کے گھر ہی تو رہتے تھے یوسف علیہ السلام. تو دیکھیں یہ میں نقطے یہاں سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ نہ مال پرست بنو, نہ دنیا پرست بنو, نہ مفاد پرست بنو, نہ موقع پرست بنو, نہ مصلحت پرست بنو. آج ہم مصلحت پرستی ہم کہتے ہیں کہ بھائی موقع دے کے چلنا, اگر تو نے نہ مانی تو یہ تیرے پیچھے پڑ جائے گا, تو تیرا نقصان کر دے گا. ہم تو اس کو یہ ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ نہیں, ہماری سوچ ہوتی ہے موقع پرست, موقع دے گا. ہماری سوچ ہوتی ہے مفاد پرست, جدھر تیرا فائدہ ہے نا وہ کر. ہماری سوچ ہوتی ہے حالات پرست, حالات بھی نا سارے دیکھو نا, سارے ایک طرف تو کلا وچ چھڈ پر, جو سارے کر رہے چپ ہو جا نہ بول. ہم اس کو کہتے ہیں مصلحت پرستی. میں نے مصلحت سے کام لیا اور میں نے اپنا آپ بچا لیا. اب جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ مصلحت پرست نہیں ہوتے, موقع پرست نہیں ہوتے, مفاد پرست نہیں ہوتے, حالات پرست نہیں ہوتے, مطلب پرست نہیں ہوتے, وہ حق پرست ہوتے. تبھی تو پتہ لگتا ہے حق کا, جب اپنی جان پہ ضرب لگے, مفاد پہ ضرب لگے, حق کا تو پتہ ہی تب چلتا ہے. جب دیکھیں نا اپنا گھر بار چھوڑا, یوسف علیہ السلام نے گھر بار چھوڑا کہ کس طرح بکتے ہوئے آئے, دکھ اٹھاتے ہوئے آئے. کوئی اور ہوتا کہتا بڑے دکھ اٹھا لینے, میں بڑی ہو گئی میرا, ہوں نہیں میں کرنی, زلیخا کی مان لیتے, ہاں ہوں تو میں نہیں کرنی, ہوں نہیں میں برداشت نہیں. جاؤں میں شروع تو دکھ آتا, جاؤں میرے بھراوا نے, جاؤں میرے ادھر کنویں میں پھینکا, جاؤں میرا بیچا مجھے, میرے تو بڑی ہو گئی, اب نہیں, اب تو میں عیش و عشرت کی زندگی. اب زلیخا کی ماننی ہے نا, ذرا سی ماننی ہے, کیا ہے موقع پرست, اپنا مفاد پرست. زلیخا کی نظروں میں آ جاؤں گا تو میں سارا کچھ مل جائے گا. دیکھیں انہوں نے نہیں دیکھا, یہی تو اللہ میں سمجھا رہا ہے یوسف علیہ السلام کے قصے سے. انہوں نے احسن عمل رکھا, انہوں نے نفس پرستی, موقع پرستی, مفاد پرستی, حالات پرستی, مطلب پرستی نہیں کی. جس کو ہم چلاکیاں سمجھتے ہیں نا, بڑی چلاکی میں نے کی تو میں بچ گیا. تو اللہ والے ہوتے ہیں ایمان بچاتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں حق بچاتے ہیں, دنیا اور مال نہیں بچاتے. ہمیں تو حق بھی چھو کے بھی نہیں گزرا, میں آپ کو بتاؤں. ہم تو نام کے مسلمان ہیں, مانتے مونتے کچھ نہیں ہم اندر سے. مانتے ہم اپنے مطلب کی ہیں, مانتے ہم اپنے مفاد کی ہیں, مانتے ہم موقع کی ہیں, حالات کی ہیں. ایسی ہے کہ نہیں بات, اپنی خواہش کی ہے. لیکن دیکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. وہ جو بھی موقع ہو, انہیں پرواہ نہیں ہوتی کیا موقع ہے, کیا حالات ہے, پرواہ نہیں ہوتی. حق صبغۃ اللہ. انہوں نے ایک ہی, وہ کہتے ہیں نا وہ نہ بدلتے ہیں, نہ جھکتے ہیں, نہ گرتے ہیں, نہ ہٹتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اس قید میں چلا جاتا ہوں, لیکن میں نے نفس کی قید میں نہیں جانا. اور کہتے ہیں 9 سال یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے رہے بلا وجہ.
ना कोई जुर्म किया ना कुछ किया। उसने कहा कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करते सुलेहा ने, तो मेरे पास तो ताकत है, मेरा तो हस्बैंड के पास बड़ी पावर है, बड़े इसके ताल्लुकात है, मैं तो तुझे जेल में डाल दूंगा। डाल दे जेल में, अल्लाह की नजर में तो मुजरम नहीं बनूंगा ना, तेरा आप मुजरम बेशक बन जाऊं, अल्लाह का मुजरिम तो नहीं हूं ना। आप सोचे जरा, ये है ईमानी ताकत जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास नहीं है ये ईमानी ताकत। हम तो फटाफट हाय हुन की होएगा, हाय मैं जेल चला जाऊंगा, हाय मेरी तो बदनामी हो जानी, हाय मेरी तो बेइज्जती हो जानी, हाय लोगों को पता लगेगा, लोग की गए, हाय इस तरह दी। हम तो इस तरह सोचने लग जाते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं होती, मेरा ईमान बच जाए, दुनिया की हैर है, सामान दुनिया का हैर है, ईमान बच जाए। 9 साल जेल काटी। आप सोचे हमें 9 मिनट तकलीफ आ जाए ना, हम कहते हैं ले मैं तो अल्लाह ना कर रही थी बैठी, तो ये तकलीफ मेरे ऊपर आई क्यों। शिकवे शिकायतें हमारे शुरू हो जाते हैं, गिले अल्लाह से हैं। अल्लाह ने तो पता सी ना, अल्लाह को तो पता था ना, अल्लाह ने मुझे बचाया ही नहीं है। अब देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम 9 साल बेगुनाह जेल में पड़े रहे, सच्चे सुच्चे हक के होने के बावजूद। ये हमारे लिए नुक्ते हैं, इसमें जरा गौर करें, अपने हाल का जायजा लें। जेल में पड़े रहे, वो बर्दाश्त कर ली, लेकिन क्या जहालत का काम नहीं किया, नफ्स का काम नहीं किया। क्योंकि आपने कहा था अगर मैंने नफ्स का काम कर लिया तो मुझे अल्लाह की पकड़ से कौन बचाएगा। तेरी पकड़ से तो मुझे रहमान बचा लेगा, लेकिन फिर अगर रहमान ने मुझे पकड़ लिया तो फिर मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। आज 35, 36 और फिर हुआ क्या, जेल में भी देखे ना, वो कहते ना जो बंदा हो अल्लाह वाला, वो हर जगह चाहे कहीं भी हालात है, पाकिस्तान में है या इंग्लैंड में है, कहीं भी है, उसने वही बात करनी है जो उसके अंदर है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम देखिए जेल में भी अगर चले गए हैं तो वहां भी कहते हैं वो दावत और तबलीग का काम ही कर रहे थे। उन्होंने जेल में डाल के ये नहीं शिकवे शिकायतें लोगों से रोने शुरू कर दी, आए मेरे नाल ऐ होई, मैं तो बेगुनाह था, मैं तो किया भी कुछ नहीं, इल्जाम भी मेरे ऊपर लगे, जेल भी मैनू हो गई, कैद भी मैनू हो गई, मैं मुसीबत मैं फंसया, सच बोल के मैं तो फंस गया। हमारी ये सोच होती है कि नहीं। ये सारे शैतानी, मैं आपको यही तो कह रही थी, हमारी अकल शैतानी है सारी, बातों में तेज, दावों में तेज, वादों में तेज, और अमल में कुछ भी नहीं, अमल में नजर ही नहीं आता कहीं। तो ये देखें फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में जब जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, जेल में जब एक उसने कहा, जेल में जो 2 जवान थे उन्होंने अपना ख्वाब सुनाया। एक ने कहा कि मैं अंगूर शराब में छोड़ रहा, दूसरे ने कहा कि मैं अपने आप को हार में देखा है कि मेरे सर पर रोटियां हैं, उसे परिंदे खा रहे हैं, तो हमें इसकी तबीर बताएं। तो हम आपको नेक देखते हैं जी। देखें जिन्होंने देखना होता है वो जेल में भी देख लेते हैं जिन्होंने नहीं देखना वो समझ नजर आया कौन है, वो बेचने चले गए उसको, भाइयों ने नहीं देखा जी। ये पॉइंट नोट करें, नहीं पता चला तो भाइयों को नहीं चला, हाँ रिश्तेदारों को नहीं चला, और नजर आ गया तो जेल वालों को नजर आ गया है ये तो कोई नूरानी पैकर है, ये तो आम बंदा है ही नहीं। हालांकि ना खानदान का पता ना रिश्तेदारों का पता, वो कहता है हम तो आपको देख रहे हैं, इन्ना नरा का मिनल मोहसिनीन, आप तो कोई मोहसिनीन है, आप आम नहीं है, क्योंकि आप जेल में भी दावत तबलीग कर रहे हैं आप जेल में भी शिकवे शिकायतें नहीं कर रहे, मेरी तो सुनो पहला मेरे नाल की हुई जे हमारे जैसा बंदा होता ना ऐसे कैसे अपना ही रोना लेके बैठ रहा था, एक तो मैं बेगुनाह और दूसरा मैंने कैद हो गई, ये कोई इंसाफ वाली गल है। जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातें सुनी जेल में कि जेल में अपने शिकवे नहीं कर रहे, अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, जेल में अपने किसे नहीं याद कर रहे, अल्लाह को याद कर, शुक्र उस बचने पे कर रहे हाँ, शुक्र अल्लाह का कर रहे हैं, याद अल्लाह का कर रहे हैं, लोगों को भी कह रहे हैं आखिरत की फिक्र करो, अपनी फिक्र नहीं कर रहे है। उन्होंने कहा ये तो कोई मोहसिनीन नहीं कर सकता, ये तो किसी आम बंदे के बस की बात नहीं है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर क्या कहा, जो खाना तुम्हें खिलाया जाता है वो तुम्हारे पास आने से पहले, यानी मेरे पास इल्म ऑलरेडी है, ये है बात, मुझे कोई किताबें खंगालनी नहीं पड़नी, कोई 100 किताबें तुम्हें किससे पूछना नहीं पड़ेगा, मेरे पास ऑलरेडी है ये इल्म तो ये होता है, मैं तुम्हें बता दूंगा इसके आने से पहले, मेरे रब की अता है मुझ पर, क्योंकि मैं अपने रब की वफा में हूँ तो उसकी मुझ पर अता है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा
ان جو رب نے ان علوم میں سے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں. تو یہاں سے یہ پوائنٹ بھی نوٹ کرے نا, علمنی ربی, اللہ سکھاتا ہے کن کو؟ نبیوں کو. اللہ سکھاتا ہے, اللہ خود استاد ہوتا ہے, اس لیے وہ امی نبی ہوتے ہیں, امی نبی. آپ کو سمجھ آیا یہ پوائنٹ؟ علمنی ربی, مجھے میرے رب نے سکھایا ہے, کسی کو مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے میں اپنے رب کی دلیل ہوں. بے شک میں نے اس قوم کا مذہب چھوڑ رکھا ہے, میں نے اس قوم کا مذہب چھوڑ رکھا ہے, اس لیے تو مجھے انہوں نے بیچا, اس لیے تو مجھے مارنے کی کوشش کی, اس لیے تو میرے ساتھ برا سلوک کیا, اس لیے تو مجھے انہوں نے یہ کیا میرے ساتھ, میں نے ان کا مذہب چھوڑا ہوا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ, یہ گہرے نکتے ہیں کہ میں نے ان کا طریقہ نہیں اپنایا, میں نے طریقہ اپنایا ہے ملت ابراہیمی, اور اس کے لیے میں نے رشتے چھوڑے, ناطے چھوڑے, محبتیں چھوڑی, سب چھوڑا اللہ کے لیے. جب میں نے اللہ کے لیے چھوڑا تو اللہ نے پھر مجھے نوازا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں نا, کتنے نکتے ہیں. جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے, نفس پرستی چھوڑتا ہے, دنیا پرستی چھوڑتا ہے, مال پرستی چھوڑتا ہے, موقع پرستی چھوڑتا ہے, حالات پرستی چھوڑتا ہے, پھر اللہ اپنے اس بندے کو سکھاتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے اور بچاتا بھی ہے, اور بچا کے پھر لوگوں کو دکھاتا بھی ہے کہ یہ ہے میری دلیل, میرا بندہ. آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چھوڑ رکھا ہے, بے شک میں نے ان کا مذہب جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے. یہ یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خاندان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے ایمان کی پرواہ ہے, مجھے رحمان کی پرواہ ہے. تو میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم, اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کر رکھی ہے, اس لیے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہوگی, کیونکہ جس رب کے پیچھے میں ہوں وہ رب بچانے والا ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ وہ بچانے والا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں. یہ توحید اور ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے. یعنی کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام ادھر جیل میں یہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ دین وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام, جو اسحاق, یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد ہیں. یہ پتا ہے انہیں کہ میرا والد نبی ہے, لیکن شکوہ نہیں کیا کہ میرا والد نبی, میں بھی نبی, میں جیل میں پڑا ہوں, نہیں شکوہ کیا. دیکھیں آپ ذرا یہ نکتے دیکھیں, بلکہ الٹا کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں لوگ نہ شکرے ہیں, میں تو شکر گزار. یہ دیکھیں ذرا, کون اس حال میں شکر کرتا ہے؟ اتنی تکلیفوں سے گزر کے آئے, گھر والوں کی تکلیفیں, انہوں نے مارا بیچا, کیا نہیں کیا انہوں نے, بتائیں, ختم ہی کیا تھا نا اپنی طرف سے. پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس بات پہ شکر نہیں ادا کرتے کہ اتنا پیارا دین ملا ہوا ہے. قربان جائیں, میں کہتی ہوں یہ ہے ایمان والوں کی فکر. ایمان والوں کو فکر ہوتی ہے تو دین اسلام کی ہوتی ہے, رحمان کی ہوتی ہے, اپنے آپ کی نہیں. اپنا دھیان تو انہیں ہوتا ہی نہیں ہے, اپنا دھیان نہیں ہوتا. ایمان حق والوں کو, اللہ والوں کو اپنا دھیان نہیں ہوتا کہ میں کس حال میں ہوں, میں کہاں پڑا ہوں, میں بے گناہ, میرے ساتھ یہ ہوا, میں کو تو وہ دیکھتے ہی نہیں ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ رحمان, ایمان اور قرآن اور اسلام کی فکر کرتے ہیں. اور وہاں بھی دیکھیں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو قدر نہیں ہے. وَأَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. فکر ہے تو اللہ کی, ذکر ہے تو اللہ کا, شکر ہے تو اللہ کا, صبر ہے تو اللہ کا, توکل ہے تو اللہ کا, رضا ہے تو. یہ دیکھیں ذرا, اور کتنے مشکل حالات میں پڑے ہوئے ہیں, جیل میں پڑے ہوئے ہیں, اور ہم کھاتے پیتے شکوے کر رہے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہمیں یہ بھی نہ, وہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, ہی کچھ نہیں, ملے ہی کچھ نہیں, قسمت ہی خراب ہے. ہویا کیوں ہویا, اے نہیں سی ہونا چاہیے, اے مل جانا نا, اے نہ ہوندا کدی. ہمارے تو شکوے ہی نہیں ختم ہوتے. اور جو حالات میں تھے, اللہ ہمیں یہ دکھا رہا ہے اس آیت کے ذریعے کہ جس کا بنتا تھا, بے گناہ تھا, وہ در بدر ہوا, بھائیوں سے ہوا, اپنے گھر سے ہوا, اپنا ملک چھوٹا, غلام بن کے بکا, کوڑیوں کے بھاؤ بکا, اس نے شکوہ پھر بھی نہیں کیا. ہماری زبانوں پہ تو ہوتے ہی شکوے حالات کے, اللہ اے بھی ٹھیک کر دے, اے بھی نہیں صحیح, اے بھی نہیں ملیا, اے بچیاں نو سیدھا کر دے, گھر نو سیدھا کر دے, کاروبار چلا دے. یہی فکریں ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی فکر کیا ہوتی ہے, ایمان سلامت رہے,
या अल्लाह तू राजी रहे। सिरातल मुस्तकीम, कुरान, तेरी आयतें, तवक्कुल, रिजा, जिक्र, शुक्र, फिक्र, ये अल्लाह वालों की फिक्र है। उन्होंने कोई माल, जान, औलाद, घर बार की फिक्रें अल्लाह वाले नहीं रखते। और अपने साथियों से क्या कहा कि उन्हें भी दावत तबलीग का काम, दावत दे रहे हैं 39 आयत में, और उन्हें कह रहे हैं खालिस अल्लाह की इबादत करो। देखें खालिस अल्लाह की इबादत करो। जेल में कह रहे हैं कैदियों को अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह जो है अल्लाह के सब कुछ अल्लाह का यानी कि है। अल्लाह के हकीकत पर ईमान रखो, अल्लाह की इबादत करो। अक्सर लोग नहीं जानते। यहाँ पे दीन की बात, फिर भी दीन की बात कर रहे हैं। दीनुल क़य्यिम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सर अन्नासी ला यअलमून। अब आपको समझ आ रहा है? पहले अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, आखिरत की फिक्र कर रहे हैं, फिर दीन की फिक्र कर रहे हैं, फिर दीन की बातें कर रहे हैं। अपने कोई हालात वाकयात उन्हें सुनाए ही नहीं है, बताया ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, देखिए कितना महबूबाना उनका अंदाज है? ऐ मेरे कैद के साथियों, यानी साथी है ना, हम भले कैद में हैं। जैसे मैं आपसे कहती हूँ हम साथी है ना, सारे मिल के बैठे हुए हैं, मुजाहिदा करने बैठे हुए हैं, हम सारे मिल के बैठे हुए हैं। तो वो भी ये देखिए, मैंने यहाँ से ये बातें सीखी हुई हैं। हालांकि देखें आप नबी थे, आपकी शान और मर्तबा क्या था? उन कैदियों से मिल सकता था, लेकिन नहीं, मोहब्बत के लिए कहते थे या साहिब सिजन, ऐ मेरे कैद के साथियों। सुभान अल्लाह कि हम इस कैद में इकट्ठे, साहिब इकट्ठे हैं, इस वक्त इकट्ठे हैं, इस हालात में, वाकयात में इकट्ठे हैं। ऐ मेरे कैद के दोनों साथियों, तुम में से एक के ख्वाब की तबीर ये है कि वो मुरब्बी यानी बादशाह को शराब पिलाएगा, जिसने वो देखा था ना कि वो पिला रहा है, और दूसरा जिसके सर पर रोटियां थी और वो परिंदे खा रहे थे, उसने कहा कि तुम्हें तो फांसी हो जाएगी। और जिसकी तबीर ये थी कि वो शराब पिला रहा है, उसे ये कहा कि तुम मेरा जिक्र जाके करना बादशाह के पास। जब तुम निकलोगे ना, उसे कहा कि तुम यहाँ से निकलोगे, ये फैसला हो चुका है, ये अल्लाह का फैसला है कि तुम्हें कैद से रिहाई मिलेगी और दूसरे को फांसी मिलेगी। तो जिसे रिहाई मिलेगी उसे कहा कि तुम बाहर जाके मेरा जिक्र बादशाह के पास करना, ताकि उसे याद तो आ जाए कि बेगुनाह बंदा उसने डाला हुआ है। मगर क्या हुआ? देख ले, शैतान का मकर फिर आ गया ना बीच। हालांकि वो नबी थे, ये आप अंदाजा करें। आज हम ये सोचते हैं इतना नेक हुंदा ते अपना ना सही कर लेंदा, सोचते हैं कि नहीं? हमारी सोच होती है इतना पहुंचा हुंदा तो अपने हालात ना सही कर लेंदा। सही बात। मैं कि इनको दुआ करानी है तो अपने हालात मरे पे ने। तो यूसुफ इस्लाम के वाकये में हमारे लिए बड़ी नसीहत है। खुद वो कैद में पड़े हुए हैं, खानदान से दुखी हैं, घर से दुखी हैं। किस तरह से उस वक्त गुलामों को बेचते थे, उनकी कोई इज्जत नहीं होती थी, गुलामों को जिनको बेचा जाता था। किस तरह कौड़ी के भाव बिक के, किस तरह जुलेहा ने उनकी इज्जत पे ऊपर इल्जाम लगाया, यानी पे कुछ रहा ही नहीं, ना इज्जत रही, ना ताकत रही, ना खानदान रहा, कुछ भी ना रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी और नबी है, और जमाने में बदनाम कर दिया गया उन्हें। जुलेहा ने बदनाम ही किया ना, ये मेरे ऊपर हमला कर रहा था। क्या कुछ नहीं हुआ, तोहमतें लगी हैं। नबी अल्लाह हमें ये बता रहा, ये ना समझो कि अगर अल्लाह के रास्ते पे चलोगे तो बड़ा हसीन रास्ता होगा, नहीं, दुखों भरा रास्ता हो। वो इल्जाम लगेंगे तुम्हारे ऊपर कि जो तुम सोच भी नहीं सकते। वो नबी वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम कि मैं जुलेहा की कुछ ऐसा करूं, लेकिन उसने इल्जाम लगा दिया। फिर भी उनके बदनाम तो हो गए ना, सारे लोगों में बदनाम हो गए, इसलिए जेल काटे चले गए। कहा मुझे जेल में डाल दो। यानी जेल गवारा कर ली, लेकिन बदनामी में बाहर रहना उन्होंने पसंद नहीं किया। शैतान ने देख ले, शैतान के मकर चलते हैं, नबियों के साथ भी चलते थे जी। तो शैतान ने उस आदमी को भुला दिया जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात बादशाह तक पहुंचानी थी ताकि वो कैद से निकलते। अब वो भूल गया कि वो बाहर जाके बताए। फिर क्या हुआ? यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहते हैं 9 साल कैद में पड़े रहे, लेकिन शिकवा नहीं की, वहाँ अल्लाह का जिक्र। यहाँ से मैंने ये बातें सीखी हुई हैं, जो भी हालात हो जिक्र ना छोड़ो, अल्लाह का शुक्र ना छोड़ो कि दीन इस्लाम तो है ना, दुनिया का सामान नहीं है तो क्या हुआ, ईमान तो है ना। आप समझ रहे? फिर एक रोज अल्लाह ने बादशाह को ही ख्वाब दिखाया। जब बादशाह को ख्वाब आया ना, अजीबो गरीब उसने ख्वाब देखा,
जो उसकी समझ से बाला तर था कि 7 मोटी गायें जो है ना, उन्हें 7 मोटी गायें देखिए, उन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज होशे हैं और 7 खुश्क है दरबारी। वो तो परेशान हो गया बादशाह ये हाथ देखकर, इसका क्या कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा कि मोटी ताजी गायें ने 7 दुबली गायें खा रही हैं, तो ये क्या मामला है। तो तब उस आदमी को याद आया जो दरबार में था कि मुझे तो कैद में वो था एक मिला, मुझे नेक शरीफ मोहसिन नौजवान ने मुझे कहा था कि मैं ख्वाबों की तबीर, उसने तो तब भी ख्वाब उसकी तबीर सही थी, तो उसने तो कहा था कि तुम मेरा जाके जिक्र करना। तब उसको याद आया कि यूसुफ जो था अय्युहा सिद्दीक यूसुफ जो है वो अय्युहा सिद्दीक उनको कह रहा है, उसको पता था कि वो सच्चा बंदा था। उससे जाके पूछते हैं, कैद खाने में पहुंच गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा आप हमें इस ख्वाब की तबीर बताएं कि 7 फरबा गायें 7 दुबली गायों को खा रही हैं, 7 सब्ज होशे 7 खुश्क होशे, तो ये क्या होगा, तबीर लेकर जाऊं ताकि आपकी कदर व मंजिलत बढ़े जब आप ख्वाब की तबीर बताएंगे, क्योंकि अब तो बादशाह पूछ रहा है ना। देखिए ये होता है अल्लाह ने जिसको इज्जत देनी होती है, अल्लाह कैसे वसीले बनाता है। जब अल्लाह ने किसी की मुश्किल टालनी होती है तो अल्लाह कैसे वसीले बनाता है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुम लोग दायमी आदत के मुताबिक, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन तबीर बता दी, ये नहीं कहा मैं सोच के बताता हूँ शाम को आना जिस तरह यहाँ के लोग करते हैं, मैं कल बताऊंगा अगले हफ्ते बताऊंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन उन्हें कहा तुम लोग करते रहो मेहनत, आदत के मुताबिक मुसलसल 7 बरस तक काश्त करोगे, तो जो खेती तुम काटा करोगे उसके होशों में जहीरे के तौर पर उसको रखते रहना, मगर थोड़ा सा निकाल के खा लेना, क्योंकि अगले जो 7 साल है ना, ये 7 होशे जो देखे थे तुमने, अगले जो 7 साल है ना वो खुशक साली के होंगे, तो फिर वो जो जहीरा आपने किया होगा ना वो आपके काम आएगा। फिर उसके बाद 49 फिर उसके बाद 1 साल ऐसा आएगा जिसमें लोगों को खूब बारिश दी जाएगी और इस साल इस कदर फल होंगे कि लोग इस फलों का रस निचोड़ेंगे, यानी फिर अल्लाह ताला जो है ना वो आसानी क्या कर देगा। ये तबीर जब जाके उसने बताई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जो आया था, बादशाह के पास जब ये लौटा तो बादशाह ने कहा कि ये वही बंदा है जिसको हमने कैद में डाला हुआ है, ये वही बंदा है। तो बादशाह ने क्या कहा तबीर सुन के कि अच्छा, बादशाह ने जुलेहा समेत तमाम औरतों को बुलाया, उनसे पूछा। अब देखें जब ये वाकया, जब ये बादशाह ने तबीर सुनी ना तो उसको तसल्ली हो गई, और जब ये होने लगा तसल्ली हो गई इसको, लेकिन फिर बादशाह ने कहा कि फिर उसको बेगुनाह क्यों तुमने डाला हुआ है कैद में। तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई का हुक्म दे दिया। तो कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने रहा नहीं होना, ऐसे नहीं मैंने रहा होना, जो इल्जाम मेरे ऊपर इतना बड़ा लगाया था पहले उसकी कहते ना तहकीक हो, फिर मैं आऊंगा बाहर जबकि सही कहते ना हक सामने आ जाए। तो फिर बादशाह ने, देखे कोई और बंदा होता ना तो कहता चलो भाई मुझे तो निकालो ना, मैं तो बड़ी अंदर बर्दाश्त कर लिया, मेरे से सब्र नहीं हो रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम तवक्कुल अल्लाह रदी अल्लाह वाले थे, आप समझ रहे हैं। उन्होंने कैद में जो भी वक्त गुजारा था ना वो लिल्ला बिल्ला मअल्लाह गुजारा, इसलिए उनका जो हाल था तवक्कुल अल्लाह वाला, और उनकी नजर रदी अल्लाह पे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे बाहर नहीं आऊंगा क्योंकि मैं तो अल्लाह की दलील हूँ, और अल्लाह की जो दलील हो और नबी का जो बेटा नबी हो उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम नहीं, पहले उसकी तहकीक की जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बादशाह ने फिर जुलेहा समेत तमाम औरतों को बुलाया और उनसे पूछा कि तुम सब ने यूसुफ को उनकी रास्त रवी से जो बहकाना चाहा था वो क्या मामला है। बादशाह ने फिर तहकीक की ना, बताओ तो सही वो सारा मामला क्या था। तो अजीज़े मिस्र जो थी वो जुलेहा कहते हैं अब उस पर सारी हकीकत खुल गई कि ये तो ख्वाब इसने बताए सच्चे साबित हुए, ये तो अल्लाह का नबी है। तो फिर वो बोल उठी कि कसूर मेरा था, मैंने ही इसको फिर वो कहने लगी कि मैंने कि वो रीजन मिस्र जो मेरा मौसम रबी था जान लिया कि मैंने इसकी पसे पुश कोई खयानत नहीं की, बेशक अल्लाह ताला खयानत करने वालों के मकर को कामयाब होने नहीं देता। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरियत का ऐलान हो गया, उनकी सच्चाई का ऐलान हो गया कि ये इनका कसूर नहीं था, ये तो सच्चे थे, ये तो ईमानदार थे, क्योंकि जो अल्लाह के नबी होते हैं, जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले होते हैं वो सच्चे होते हैं, वो किसी की इमानत में खयानत नहीं करते, वो सिद्दीक होते हैं, हक के रास्ते पर चलने वाले होते हैं।
وہ حالات دیکھتے نہیں ہیں جیسے ہماری سوچ ہوتی ہے ہائے میرے حالات نے میرے انج کرتا ہے، میں اپنے حالات کی وجہ سے اس طرح ہوں. تو جو لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح کے اللہ کے راستے پر جو چلنے والے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے حالات، واقعات، جذبات، خواہشات کو نہیں دیتے. آپ کی سمجھ میں آیا؟ اتنا بڑا سبق تھا اس میں. یہاں سے دیکھ کے میں آپ کو کہتی ہوں کہ کبھی بھی اپنے واقعات نہ دیکھو، اپنے حالات نہ دیکھو، اپنے جذبات نہ دیکھو، اپنی خواہشات نہ دیکھو، کبھی نہ دیکھو. کیا دیکھو؟ حق دیکھو. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے تم ہر دم ذکر کرو، آخرت کی فکر کرو، شکر کرو، صبر کرو، توکل کرو اور رضی اللہ میں زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نصیحت لینے والا بنائے اور ہم سب کو حق کے راستے پر چلنے والا بنائے، حق سمجھنے والا بنائے اور حق پر جم جانے والا بنائے. آمین.